الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج میں ختم نبوت کے عنوان سے جمع ہونے والے حضرات گرامی سے مخاطب ہو رہا ہوں، ملاقات کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کے دل میں دین کا ایک صحیح جذبہ اجاگر کیا کہ آپ ایک اہم ترین بات کے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہاں پر اگرچہ میرے عزیز نے یہ کہا ہے کہ بھئی موضوع ہے علماء ہند کا شاندار ماضی، میں اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کروں گا، لیکن بہرحال پہلے گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، دو تین باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ امت اپنے نبی کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں اتنی حساس کیوں ہے، اور امت کو اپنے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا طرز عمل رکھنا چاہیے. یہ بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر مکمل ہو گیا، پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اب یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں بھی لکھی ہوئی ہے، متواتر روایات سے ثابت ہے. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہر لحاظ سے مکمل فرمایا، علمی طور پر بھی، عملی طور پر بھی.
اور بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی، جبکہ پہلی کتابوں کی ذمہ داری خود امتوں پر ہوگی، خود امتوں پر تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ تورات اور انجیل جن زبانوں میں نازل ہوئیں آج وہ زبانیں محفوظ نہیں، اور آپ کے لیے شاید یہ بھی حیرانگی کی بات ہوگی کہ عربی زبان کی جتنی خدمت عجمیوں نے کی ہے خود عربیوں نے نہیں کی۔ قرآن پورے کا پورا محفوظ، دین پورے کا پورا محفوظ، اور یہ حفاظت قرآن کی، دین کی، یہ ختم نبوت کی برکت سے۔ اس واسطے یہ امت اپنے نبی کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں بڑی حساس ہے، کیونکہ اللہ نے دروازہ نبوت کا بند کر دیا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ ختم نبوت کا مسئلہ متاثر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے دین کی جو عمارت ہے وہ ساری کی ساری دھڑام سے گر پڑے گی۔ اسی وجہ سے ایک جملہ یاد رکھنا کہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترتیب میں تو اللہ پہلے ہے مگر تسلیم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے۔ ترتیب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے۔ مولانا مغیرہ صاحب کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ اچھا جب آئیں تو ان کو یہاں بٹھانا، آپ بیٹھے یہی بیٹھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم میں حضور پہلے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، یہ جو آپ کا کورس ہے نا، یہ جذباتی کورس نہیں، تفہیمی کورس ہے۔ جذباتی کورس میں نعرے لگتے ہیں، ہو ہا ہلا ملا، سمجھ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہاں پر آپ نے دلائل سے سمجھنا ہے۔ میں جلالین شریف پڑھایا کرتا ہوں، جنہوں نے میرے پاس جلالین شریف پڑھی ہے وہ انشاءاللہ گواہی دیں گے، اور امید ہے کہ ان کو یہ جملہ یاد ہوگا کہ حق قائم ہوتا ہے دلائل پر، باطل قائم ہوتا ہے چکر اور دھونس پر۔ تو حق دلائل پر قائم ہوتا ہے، آپ کو دلائل سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو باطل کے طریقے واردات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی شاندار ماضی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا، آپ کے اس منصب کی توقیر، اہمیت کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اور وہ کیسے کہ اگر اس منصب میں خلل خدا نخواستہ واقع ہوتا ہے تو سارا کارخانہ کائنات تباہ، دین تباہ، اور مسلمان کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وقت سے آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں قراء کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں۔ اس وقت صحابہ نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ پیچھے کیا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ وہ اولی ذمہ داری ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ امت کو کیا سا تعلق رکھنا چاہیے؟ میں کہا کرتا ہوں ایک ہے منصب رسالت کی محبت بھی ہونی چاہیے، عظمت بھی ہونی چاہیے، اس کی نزاکت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ نزاکت کا لفظ شاید آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ اور چوتھی چیز شکر گزاری بھی کرنی چاہیے۔ آج کل جب میں کبھی کبھی بیانات میں کہتا ہوں کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کرو، تو بعض لوگ ذرا تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نے ابھی تک سنا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ لفظ پہلی دفعہ سنا ہے۔ ویسے لفظ اچھا ہے لیکن سنا پہلی دفعہ، اور ممکن ہے کہ آپ نے بھی شاید پہلی دفعہ سنا، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ ہم کو حضور کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب اللہ نے حضور کو نبوت کا تاج عطا فرمایا
اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کرتے رہتے، خود دعوت نہ دیتے، کسی نے آپ کو کچھ کہنا تھا؟ کچھ بھی نہیں کہنا تھا۔ آپ مکہ کی محبوب ترین شخصیت تھے، صادق اور امین آپ کا لقب تھا۔ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب آپ نے دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہاں سے مسئلہ شروع ہوا۔ مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنا پڑا، جنگیں ہوئیں، پھر مکہ فتح ہوا، اور پھر عرفات کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ جان نثار جمع تھے۔ میں ایک مرتبہ مسجد حرام میں بیٹھا ہوں اور مؤذن نے جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں نے کہا واہ میرا مولا، ایک وقت تھا کہ ہمارے پاک حبیب کو یہاں ظالم نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور اب ایک وہ وقت بھی اللہ نے دکھایا کہ حضور کے لاکھوں غلام اکٹھے سجدہ کر رہے ہیں اور پورے آواز گونج رہی ہے کہ کیا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، خدا کے نام کے ساتھ نام تیرا رائج المدام ہے کہ کلمہ تیرے نام کے بغیر ناتمام ہے۔ کرن کرن ہے ذوفشاں ہے خاک راہ کہکشاں، جدھر سے تو گزر گیا بکھر گئیں تجلیاں، فرشتے نعت خواں ہوئے پڑھے درود خود خدا، یہی ہے شان مصطفیٰ، یہی ہے شان مصطفیٰ۔ میرے بھائیوں، حضور کی شکر گزاری، میں نے پہلے کہا تھا کہ حضور کی محبت رکھیں۔ یہاں پر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ طلباء ہیں۔ جب محبت کا لفظ آتا ہے نا تو فوراً کہتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، فاتبعونی، بے شک یہ ٹھیک ہے کہ اتباع پر مدار ہے، دین کا مدار اتباع نبوی پر ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں جیسے اتباع ضروری ہے، ایسے مستقل ذات نبوت سے محبت بھی ضروری ہے۔ میں سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں، ایک ہے ذات نبوت، ایک ہے کار نبوت۔ جیسے کار نبوت کی توقیر، تعظیم، تسلیم ضروری ہے، ایسے ذات نبوت سے محبت بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اس کے نزدیک کیا نہ ہو جاؤں، زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، سارے لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں۔ اس بات کو صحابہ نے سمجھا بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کر کے دکھایا۔ لیکن یہاں پر یہ بات کہوں کہ صحابہ کی محبت تھی تو صحیح، لیکن وہ احکام شریعت کے تابع تھی۔ ہمارے مرشد پاک حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ صاحب بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی نے ذکر کیا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ اپنی سخت تر محبت نصیب فرمائے، تو حضرت نے فوراً جواب میں فرمایا مگر ہو معیار شریعت کے مطابق۔ ہمارے اکابر نے محبت کا حکم دیا، لیکن معیار شریعت کے مطابق، اپنی طرف سے محبت نہیں بنانی۔ میں بہت اجمال کے ساتھ چل رہا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے حضور کی ذات سے، عقلی محبت بھی ہو، طبی محبت بھی ہو، حضور کے تذکرے سے دل ٹھہرے۔ اور محبت کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سید سے محبت رکھو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد وقت کے امام تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے، حضرت محمد انور شاہ صاحب کشمیری کے شاگرد تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے سید اور غیر سید کی استعداد میں 1 اور 4 کا فرق ہوا کرتا ہے۔ روحانی طور پر غیر سید جہاں 4 سال میں پہنچتا ہے، سید وہاں 1 سال میں پہنچ جاتا ہے۔ میں نے الحمدللہ 1 سال تک حضرت کی ڈاک لکھی، خط آتے تھے، بہت لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا مختصر، میں نے کہا حضرت ایک سید صاحب کا خط ہے، دعا کے لیے لکھا ہے۔ حضرت یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فوراً سیدھے ہو گئے۔ فرمایا سادات کے لیے کیسے دعا نہ کریں، سادات کے تو غلام ہوئے۔ پھر فرمایا
کہ میں 8 پارچ ایک دفعہ مکہ مدینے آنے واسطے ضرور دعا کریں ہوں. نسبت کی قدر ہونی چاہیے، مدینہ منورہ سے محبت ہونی چاہیے حضور کی نسبت سے، مسجد نبوی سے محبت ہونی چاہیے حضور کی نسبت سے. حضرت میرے مرشد ثانی حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہر سال رمضان مبارک سہارنپور گزارتے تھے. آخری 2 رمضان آپ نے سہارنپور کے بجائے ایک پاکستان میں فیصل آباد اور ایک جنوبی افریقہ ڈربن میں گزارا. اسٹینگر تھا یا ڈربن کوئی جگہ تھی، وہاں پر گزارا. تو حضرت جب وہاں سے تشریف لاتے تو مسجد نبوی کے جو بواب ہیں دروازوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بواب کہتے ہیں، ان کے لیے قیمتی ہدایہ لایا کرتے تھے. تو ایک آدمی نے کہا ایک دفعہ حضرت ان کی تو بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے کسی ہدیہ کی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں فقر کی وجہ سے نہیں دیتا، نسبت کی وجہ سے دیتا ہوں. یہ نسبت کی قدردانی. اللہ اکبر. حضور سے محبت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں توقیر ہو. منصب نبوت کا احترام اور اس کی نزاکت کا احترام، اس کی نزاکت کا پتہ ہو. آپ دیکھیں نزاکت کو. ابو بکر اور عمر کون ہیں؟ امت میں افضل ہے. لیکن حضور کے سامنے جب ایک مرتبہ آواز بلند ہو گئی تو قرآن نے کیا کہا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور یہاں تک بات فرمائی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائے. تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ عمل تو کفر سے ضائع ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نبی کے سامنے زور سے بات کرنا بسا اوقات ذریعہ بن جاتا ہے نبی کے دل کے اوپر بار آنے کا. تو سبب بعید کو یہاں پر بیان کر دیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایسے دور کے سبب سے بھی بچو کہ جو نبی کے دل کے اوپر بار آنے کا ذریعہ بنے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. جب صلح حدیبیہ کے لیے وفد آیا مشرکین کی طرف سے، تو غالباً عروہ بن مسعود تھے. عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور کے ساتھ کھڑے تھے غالباً حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. تو باتوں باتوں میں اس نے حضور کی داڑھی پر یوں ہاتھ لگایا. کھڑے ہوئے صحابی کے ہاتھ میں کمان تھی، اس نے فوراً اس کے ہاتھ پر کمان ماری. پرے کر، اپنا ہمارے نبی کی پاک داڑھی کو اپنا پلیت ہاتھ مت لگا، پرے کر ہاتھ. اس نزاکت کو سمجھا صحابہ نے. منصب نبوت کی محبت بھی ہو، منصب نبوت کی عظمت بھی ہو، منصب نبوت کی نزاکت کا بھی احساس ہو، منصب نبوت کی شکر گزاری بھی ہو. میرے عزیزوں، میں یہاں پر منصب نبوت کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، میں سب کو چھوڑتا ہوں. میں 2 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر 73 سال کے قریب ہے، اور زندگی میں کام پڑھنے پڑھانے کا ہی کیے. تو زندگی گزر گئی ہماری پڑھنے پڑھانے میں، تو پھر سوچتے رہتے ہیں تو عجیب عجیب سوچ میں آتی ہے باتیں. تقریباً 2 سال پہلے میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ اللہ نے اپنی کائنات بنائی، عرش بنایا، کرسی بنائی، کوہ ہمالیہ بنایا، کیا کیا بنایا. تو ان ساری چیزوں میں سب سے طاقتور چیز اللہ نے کون سی بنائی؟ تو سوچ سوچ کر میں نے کہا سب سے طاقتور چیز قلب محمد کو بنایا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوہ مالیہ کو ایک اللہ شعور دے دے اور کوہ مالیہ پر ایک آیت نازل ہو تو کوہ مالیہ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ قلب محمد کہ 23 سال تک 6600 سے زیادہ آیات نازل ہوئی اور ان کا تحمل کیا. ہاں بس اتنا ہوتا تھا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت ہوتی تھی، کبھی بیداری ہو جاتی تھی، کبھی پسینہ بھی آ جاتا تھا، لیکن برداشت کیا آپ نے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں سب سے طاقتور چیز قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ بات کہیں دیکھی نہیں لیکن استدلال کیا ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ میرا استدلال ٹھیک ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی بات؟ پھر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیا، سب سے حسین چیز کون سی پیدا کی؟ تو اس کے اندر ایک تو حضرت بن نوری نور اللہ مرقدہ کا مقولہ ہے، حضرت مولانا یوسف بن نوری فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے حضور کے سارے حسن کو ظاہر نہیں کیا، اللہ نے حضور کے سارے حسن کو ظاہر نہیں کیا۔ وہ کہنے والے نے خوب کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف۔ لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بات آئی کہ سب سے اللہ نے جو حسین اور روشن چیز کائنات میں پیدا کی وہ بھی قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ دیکھیں، علماء نے عجیب نقطے نکالے۔ ایک نقطہ مجھے یاد آ گیا، پہلے وہ بیان کرتا ہوں، بھول نہ جاؤں، پھر یہ بات اپنے بیان کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی صحابی مد بھر جو خرچ کرے اور بعد والا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو وہ بعد والا اس مد بھر جو کو نہیں پہنچ سکتا، تو عام طور پر اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اخلاص صحابی کا زبردست ہے۔ واقعی بات بھی ایسی ہے کہ صحابی کا اخلاص ہے۔ لیکن ایک صاحب کہنے لگے کہ بڑی عجیب بات کہی کہ اصل بات یہ ہے کہ صحابی جن ہاتھوں سے مد جو بھر خرچ کرے گا یہ وہ ہاتھ ہیں جو حضور کے ساتھ ٹچ ہوئے تھے، انہوں نے حضور کے ساتھ مصافحہ کیا تھا، تو ان ہاتھوں میں اتنی تاثیر اور برکت آ گئی کہ ان کے ہاتھوں سے دی ہوئی چیز کے برابر کائنات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا یہ بھی بڑی بہترین بات۔ درود شریف پڑھ لیں سب ساتھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حضور علیہ السلام کے قلب کی نورانیت بہت تھی، حضور کی تفہیم کمال کی تھی۔ میں وقت مختصر ہے، تفصیل بیان نہیں کرتا، کئی واقعات ہیں۔ ثمامہ بن اسال نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے میرے نزدیک آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا، آج میرے نزدیک آپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں۔ وہ یکدم حالت تبدیل ہو گئی۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ منور قلب کی تابانیاں پڑھتی تھی۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، منور قلب کی تابانیاں پڑھتی تھی صحابہ پر، منور قلب کی تابانیاں پڑھتی تھی آنے والوں پر۔ میں نے بات کہیں دیکھی نہیں ہے، نقطے کے طور پر ایک بات بیان کرتا ہوں۔ حضور کے منور قلب کی تابانیاں جس شہر کے اندر پڑھی وہ منورہ ہو گیا، حضور کی رحمت کا اثر کائنات کے اندر ہر جگہ پر ہو گیا۔ مولانا آپ کو شاید یاد ہوگا، باب فضائل سید المرسلین میں نے ایک بات کہی، کیا حضور کی رحمت کا اثر انسانوں میں ہے، جنوں میں ہے، نباتات میں ہے، جمادات میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، دنیا میں ہے، آخرت میں ہے۔ سمجھا کریں ان باتوں کو، منصب نبوت کی عظمت کو اجاگر کریں۔ ختم نبوت کا مسئلہ تو بہت اونچا مسئلہ ہے، یہ تو تاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جس پاک اور عظیم شخصیت کے سر پر یہ تاج رکھا گیا ہے اس کی عظمت کو تو ذہن میں رکھیں۔ میں ایک سوال کر لوں، سارے طالب علمی ہیں، آپ میں سے میں سوال کے طور پر کہتا ہوں، آپ میں سے کوئی ساتھی سوچ کر بتائے کہ میں نے ابھی ایک دعویٰ کیا کہ حضور کی رحمت کا اثر حیوانات میں ہے، کوئی جواب دے گا؟ جمادات میں ہے، کوئی جواب دے گا؟ اب میں دیتا ہوں جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاد رکھو گے؟ بڑا آسان جواب ہے، بڑا آسان جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ حضور کا جمادات پہ اثر نہیں آیا، رحمت کا اثر نہیں آیا؟ آدھی رات گزر گئی،
میں ایک ساتھی کے ساتھ جبل احد کے پاس گیا، وہاں لیٹنگ کا انتظام تھا۔ شاہ جی لیٹنگ کا انتظام رات کے وقت، میں حیران۔ میں نے پوچھا بھئی یہاں پر لیٹنگ کا انتظام کا کیا مطلب؟ کہنے لوگ احد پہاڑ کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان تیری قدرت۔ حیوانات میں حضور کا اثر رحمت کا، روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ، لمبی بات ہے میں اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، اونٹ آتا ہے، اپنی گردن کو سامنے حضور کے رکھ دیتا ہے، آواز نکالنا شروع کرتا ہے، این رب الجبل، اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ حاضر ہوں۔ یہ مجھے بیچتے ہو؟ یا رسول اللہ ویسے ہی قبول فرما لیں، لیکن ہمارے پاس کام کاج کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ ہے، یہ شکایت کر رہا تھا کام زیادہ لیتے ہیں چارہ کم ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا اونٹ کو بھی پتہ لگ گیا کہ میرا لجپال آ گیا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ اب بتاؤ حضور کی رحمت کا اثر جمادات میں ہوا یا نہ ہوا؟ بتاؤ بھائی، جمادات میں ہوا؟ حضور علیہ السلام کی رحمت جو ہے کا اثر حیوانات میں ہوا؟ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام کو تقاضے کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹیل میدان تھا، آپ کے اندر شرم حیات کوری لڑکی سے زیادہ ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ایک درخت کو کہا انقاضی تو باذن اللہ، تو جو ہے نا اللہ کے حکم سے آ جا۔ وہ زمین کو چیرتا ہوا ادھر سے یہ بھی آ گیا، دوسرے درخت کو کہا وہ بھی آ گیا، صحابی دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے تقاضا پورا فرمایا، وہ دونوں کے دونوں جو ہے نا اپنی جگہ سے بھاگتے بھاگتے اپنی تنے پر جا کے کھڑے ہو گئے۔ نباتات میں ہوا نا اثر؟ حضور کی رحمت کا اثر ہی رحمت للعالمین، صحیح معنی میں رحمت للعالمین ہے، اور دنیا میں بھی اثر، آخرت میں بھی اثر۔ میرے بھائیوں، آپ یہاں کورس کرنے ہیں، ایسے سوالوں کا جواب یاد رکھنا چاہیے آپ کو۔ حضور کی محبت کو موجود ہے، میں یہ نہیں کہا کرتا کہ حضور کی محبت پیدا کرو، میں کہتا ہوں حضور کی محبت اجاگر کرو۔ اور ایک جملہ یاد رکھنا، ہم طالب علم لوگ ہیں، محبت اجاگر ہوتی ہے خصائص کو سوچنے سے۔ نشر الطیب مختصر چھوٹی سی کتاب ہے، آج کل 150 روپے کی ملتی ہے، نشر الطیب پڑھیں، اس میں حضور کی کافی خصوصیات ذکر کی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو اللہ توفیق دے، ترجمان السنہ کتاب ہے، 4 جلدوں کے اندر ہے، حضرت مولانا سید بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے رسالت میں ڈوب کر لکھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کا اثر آخرت میں بھی، مقام محمود، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یہ سب باتیں آپ جب یاد کریں گے نا، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گی، ایک بات سامنے آئے گی کہ جب اللہ نے حضور کو اتنی زیادہ رحمت نصیب فرما دی، تو یہ دشمن ہے جو حضور کی نبوت کے اوپر جو ہے نا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ذات کے بھی دشمن ہیں، وہ اپنی ذات کو بھی کیا کرتا ہے بھائی، محروم کرتا ہے حضور کی کس سے بھائی، رحمت سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں یہاں پر ایک بات بہت واضح طریقے سے عرض کروں، میں الحمدللہ 5 سال مدینہ منورہ میں رہا ہوں، اور اس وقت میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ حیات تھے، میری دوسری بیعت حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ سے، حضرت قاری فتح محمد صاحب بھی تھے وہاں، حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، بڑے بڑے اکابر تھے۔ میں آپ کو ایک بات پورے اعتماد اور مدلل طور پر بیان کر سکتا ہوں کہ ہمارے اکابر علماء دیوبند جیسا عاشق رسول خدا کی زمین پر کوئی نہیں، صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے اکابر شور نہیں مچاتے، پروپیگنڈا نہیں کرتے۔ شاہ جی میں نے اس گھر کے اندر بیٹھ کے چائے پی ہے جو حضرت مدنی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا مدینہ منورہ میں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ باب السلام کے ساتھ باب الرحمت ہے، وہاں پر اندر بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے، 17 سال وہاں پر بیٹھ کے حدیث رسول اللہ پڑھے۔
رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ شانت کہنے والے نے غلط نہیں کہا، راہبر تھے رہے صدق کے راہی تھے حسین، حضرت مدنی کے بارے میں، راہبر تھے رہے صدق کے راہی تھے حسین، دنیا کے لیے فضل الہی تھے حسین، اب کون ہو مجموعہ اوصاف یہ ایسا، درویش تھے عالم تھے مجاہد تھے حسین۔ ہندوستان پر جب انگریز نے قبضہ کیا، حالات اس نے ایسے کیے اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور درجہ اسباب پہ ہمارے اکابر نہ ہوتے تو شاید ہمارے اس خطے کی حالت بھی روس کی آزاد ریاستوں بنی ہوتی، لیکن اللہ کے پاک بندوں کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی جس نے انگریز کی سازش کو بھانپا اور اس کی سازش کو ناکام بنایا، ہر لحاظ سے ہر طور پر ناکام بنایا۔ 1802 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، کام کرتے رہے جتنا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ لشکر لے گئے، اللہ کو منظور جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اور بالا کوٹ کے میدان میں وہ شہید ہو گئے۔ 1857 میں اس کے بعد شاملی کے میدان میں باقاعدہ جنگ ہوئی جس کے اندر حافظ ضامن شہید ہو گئے، اور یہ جنگ آزادی تھی۔ میں یہاں پر ایک بات واضح طور پر عرض کروں، اس بات کی طرف توجہ کریں۔ ہمارے بعض سادے لوگ کہتے ہیں جی آزادی کی کیا ضرورت ہے، انگریزوں نے کوئی ہمارے اوپر نماز پڑھنے پر پابندی تو نہیں لگائی تھی۔ آزادی غلامی پر قناعت کرنا ذلت پر قناعت کرنا ہے۔ ہمارے اکابر کے جہاں پر اور بہت سے کارنامے ہیں، ان میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ دشمن نکلے ہم آزاد زندگی گزاریں۔ دشمن نے بھی پھر اپنی چالیں چلنا شروع کی۔ جنگ آزادی کے صرف 9 سال بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کے پہلا طالب علم بھی محمود، پہلا استاد بھی محمود، اور یہ طالب علم جو محمود تھا یہی پھر شیخ الہند بنا، اور اس کی ایک شان ہوئی۔ اللہ پاک نے اس شیخ الہند کو ایک عجیب قبولیت سے نوازا تھا۔ یہ مجمع البحرین شیخین کے، انہوں نے حدیث کی ساری کتابیں حضرت نانوتوی سے پڑھی، اور یہ کیا تھے؟ خلیفہ مجاز تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے۔ حضرت گنگوہی کا نماز جنازہ بھی حضرت شیخ الہند نے پڑھا ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے بعد اللہ نے جیسے شاگرد شیخ الہند کو دیے ایسے کسی کو نہیں تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ، حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری، حضرت مولانا محمد ریاض دہلوی بانی تبلیغ، یہ سب کے سب جو ہے نا شاگرد ہیں اور تلامذہ ہیں کس کے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک اسکیم بنائی تھی، کس کی؟ جو ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لمبی باتیں ہیں، پڑھو اپنے اکابر کو، ان کی قربانیوں کو، کس طریقے سے انہوں نے باطل کا مقابلہ کیا، کس طریقے سے وہ باطل کے سامنے ڈٹے۔ میں نے ایک دفعہ مولانا فضل الرحمان کو کہا، میں نے کہا مولانا میرا ایک تجزیہ ہے کہ درجہ اسباب میں اگر سر شیخ الہند کی ذات نہ ہوتی تو آج ہم بھی عالم عرب کے علماء کی طرح لکھا ہوا خطبہ پڑھتے۔ فرمان لگے بالکل ٹھیک۔ انہوں نے باطل کے سامنے سر اٹھانا سکھایا۔
انہوں نے سکھایا کہ بھئی تم باطل سے ٹکراؤ طریقے سے، ایسے نہیں۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ انگریز نے جو سازشیں کی ان میں سے ایک سازش غلام محمد قادیانی کی بھی تھی۔ اگر کوئی سنجیدہ آدمی ہو نا، وہ قادیانیت کو دیکھے نا، تو وہ تردید سے پہلے خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ نبی تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بقول سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جب ایک مرتبہ جج نے ان سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں نبی نہیں ہے، تو آپ کے نزدیک نبی ہونے کی کیا شرط ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کم از کم شریف آدمی تو ہو۔ یہ شاہ صاحب نے ایسے نہیں کہا، حقائق کی بنیاد پر کہا۔ میرے عزیزو، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ انگریز نے کتنی زبردست پشت پناہی کے ساتھ اس فتنے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ قانون بنا دیا کہ جو کسی مذہبی شخصیت کی توہین کرے گا 3 سال قید، اور اس کا اطلاق ہوتا تھا صرف اس معاملے میں کہ کسی نے غلام محمد قادیانی کے متعلق کوئی بات کرتے، باقیوں پر نہیں ہوتا۔ لیکن انہی حالات میں احرار نے سن 34 کے اندر قادیان کے اندر ختم نبوت کانفرنس کی، اور وہ سرزمین کہ جہاں پر حکومت تھی گویا کہ قادیانیوں پر، وہاں قادیانیوں کی، وہاں پر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگے، اور بتا دیا کہ حق حق ہوتا ہے۔ کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزم میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ سن 34 بڑا عجیب سال ہے، آپ کو پتہ ہے، امید ہے کہ پتہ ہوگا۔ میں تو اصل میں چاہتا تھا کہ کچھ سوال جواب کی ہماری نشست ہوتی، میں آخر میں گھڑی رکھی ہے، میں ذرا تھوڑے سے 5-10 منٹ نکالوں گا کہ آپ سے کوئی سوال جواب بھی ہوں۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ سب سے پہلا عدالتی فیصلہ قادیانیت کے خلاف کب آیا؟ معلوم ہونا چاہیے آپ کو، یہ تاریخ ہے، آپ کو اپنی تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا عدالتی فیصلہ بہاولپور کی عدالت نے دیا۔ احمد پور شرقیہ کے اندر ایک مئی کا نکاح اس کے باپ نے رشتہ دار سے کر دیا، وہ تھا قادیانی۔ اس نے مسجد کے امام کو بتایا، مقدمہ عدالت میں چلا، انہوں نے وہاں پر پہنچا دیا، کہاں پر؟ بہاولپور کی عدالت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس سلسلے میں مولانا غلام محمد پونٹوی کا بنیادی کردار ہے۔ انہوں نے پھر علماء دیوبند کو لکھا۔ انور شاہ صاحب کشمیری اپنے شاگردوں سمیت بہاولپور کی عدالت کے اندر پہنچے اور یہاں پر انہوں نے حصہ لیا۔ ایک دو واقعے سنا دوں۔ حضرت درخواستی نے سنایا کہ میں اس وقت بچہ تھا، ایک دفعہ کہ میں بھی عدالت میں گیا، مسلمان وکیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 30 دجالون کذابون، 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ تو قادیانی وکیل کھڑا ہوا اور قادیانی نے کہا کہ حضور کے بعد اور مرزا صاحب سے پہلے یہ 30 کا عدد پورا ہو چکا ہے، یہ مرزا صاحب اس کا مصداق نہیں ہے۔ فلاں سن میں فلاں نے، فلاں سن میں فلاں نے دعویٰ کیا۔ بڑی حیرانگی ہوئی، مسلمان ذرا پریشان سے ہو گئے۔ حضرت شاہ صاحب کھڑے ہوئے، شاہ صاحب نے فرمایا جج صاحب حدیث کی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا 70 دجالون کذابون، کہ میرے بعد جو ہے نا 70 دجال کذاب ہیں گے۔ شاہ صاحب نے جو بات کی تو نعرہ تکبیر سے عدالت گونج اٹھی، حتیٰ کہ عدالت کو اپنی کارروائی روکنی پڑی۔ فیصلہ کیا جج محمد اکبر نے، اور فیصلے سے پہلے ایک عجیب واقعہ بھی سن لو۔ اس وقت نواب صادق محمد خان تھا، اور جج محمد اکبر کے گھر گیا چل کر، اس کے جو باہر چوکیدار بیٹھا تھا اس کو کہا کہ وان کے کو آگ کہ محمد صادق تک وہ سلے لتا ہے، محمد صادق ہے یا صادق محمد ہے نا؟ اس نے کہا ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جب تیسری دفعہ اس نے بھیجا تو جج صاحب کو غصہ آیا کہ کیوں یہ بے وقت کون آدمی آپ نے تنگ کرتا ہے؟
اس نے دیکھا نواب صاحب ہے، معذرت کی پتہ نہیں تھا۔ نواب صاحب نے کہا جج صاحب مرنا ہے، فیصلہ ایویں نہ ہوئے جو کل میں حضور دے سامنے شرمندہ تھی۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی معلومات کے لیے کہتا ہوں کہ میں جج محمد اکبر کی قبر پر کئی دفعہ گیا ہوں بہاولپور میں۔ میں جا رہا تھا تو راستے میں ہمارے ایک عزیز نے کہا کہ استاد جی آپ بہاولپور آ رہے ہیں فلاں مدرسے میں، ہمارے مدرسے میں بھی آئیں۔ میں نے کہا شرط ہے ایک، کہنے فرمائیں۔ میں نے کہا جج محمد اکبر کی قبر پر میں نے جانا ہے، تلاش کرو مجھے وہاں لے چلنا۔ کہنے کہ جی لے چلیں گے، فکر نہ کریں، ہے تنگ سی گلی میں الحمدللہ وہاں 3 دفعہ میں حاضری دے آیا ہوں۔ اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ تو سب سے پہلا جو عدالتی فیصلہ آیا وہ کس کا آیا بھائی؟ بہاولپور کی عدالت میں آیا، قانونی فیصلہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ آتے رہے فیصلے، آتے رہے، اور جن سبات کا فیصلہ بھی آیا، اور ختم نبوت کے مسئلے پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب نے الحمدللہ مشترکہ طور پر کوششیں کی۔ میرے عزیز کہہ رہے تھے علماء ہند کا شاندار ماضی، میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں اپنے علماء کی محنتوں کی برکت سے بیٹھے ہیں۔ اس طرح اگر ہمارے علماء کی یہ محنتیں نہ ہوتی، نہ ہمارے یہ مدارس ہوتے، نہ ہمارے یہ جامعات ہوتے، نہ ہمارے یہ چہرے پر داڑھیاں ہوتی، نہ اور کوئی ہوتا۔ دین صحیح شکل میں بر صغیر میں جو موجود ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کی اور ان سب کی محنتوں کی کیا ہے بھائی؟ برکت۔ میرے عزیزوں، آپ کو ختم نبوت کے حوالے سے ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ختم نبوت کی خدمت کرنے کے سلسلے میں کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو اس کا علمی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے اس بات کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا۔ حضرت محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شاہ صاحب کے متعلق ہے کہ جب ان کو پتہ لگا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو 6 مہینے تک فرماتے تھے مجھے نیند نہیں آئی، اس لیے کہ بھئی کہ ہے یہ کیا ہوگا۔ اور شاہ صاحب کے شاگردوں نے ماشاءاللہ ایک پورا کتب خانہ تیار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا اللہ وسائع صاحب کو، انہوں نے چھوٹی بڑی کتابیں اکٹھی کر کے احتساب قادیانیت کے نام سے تقریباً 60 جلدیں جو ہے نا کہ ہے بھائی تیار کر دی۔ پورا ایک کتب خانہ تیار ہو چکا ہے ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیت کے خلاف۔ ایک اس کا پہلو ہے عدالتی۔ الحمدللہ شروع سے لے کے اب تک عدالتوں میں بھی مقدمے ہوئے، اور عدالتوں میں بھی مقدمے جو ہے نا کیا ہے بھائی جیتے گئے۔ ایک ایسے لطیفے کی بات یاد آ رہی ہے، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان کے آدمی تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا۔ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد علی جلندری نے پر مقدمہ ہو گیا اس بات پر کہ انہوں نے اپنی تقریر میں قادیانی کو الو کا پٹھا کہا ہے۔ اب عدالت نے پوچھا کہ مولانا آپ نے قادیانی کو الو کا پٹھا کہا ہے؟ کہ میں نے قادیانی کو گالی نہیں دی۔ اب 2 دفعہ کے بعد جج جھنجھلا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی بلا تکلف گالیاں دیا کرتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کے بارے میں ما کان فاحشا ولا متفحشا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ خود کبھی گالی دیتے تھے نہ تکلف سے گالیاں دیتے تھے، یعنی کسی کی گالی نقل بھی نہیں کرتے تھے۔ زبان پاکیزہ تھی جیسے آپ کی ذات پاکیزہ تھی۔ اور یہی بات پارلیمنٹ میں ایک دفعہ ہوئی، یہ میں پھر بعد میں سناؤں گا پارلیمنٹ والی بات۔ تو مرزے نے جو گالیاں دی ہیں ان کی باقاعدہ فہرست بھی تیار ہے نا کہ اس نے یہ گالیاں دی۔ تو حضرت مولانا محمد علی جلندری نے کچھ گالیاں پڑھ کے سنا دی کہ مرزا کہتا ہے جو مجھے نہیں جانتے وہ کیا ہے بھی کجریوں کی اولاد ہیں، یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں۔ تو جج بہرحال مسلمان تھا تو جج کو بڑا غصہ آیا،
تو جج کے منہ سے نکل گیا بڑا الو کا پٹھا تھا۔ اب مقدمہ تو اسی جملے پر تھا، اب جج نے جب اس نے کہہ دیا تو پھر جج نے کہا کہ مولانا محتاط رہا کریں، بوجہات میں ثبوت کے مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ مولانا کو رخصت کر دیا۔ میں نے آپ سے ابھی درمیان میں ایک بات کہی تھی کہ نبی گالیاں نہیں نکالا کرتا۔ ایک کتاب ہے ملت اسلامیہ کا موقف، جو اجتماعی طور پر علماء نے تیار کر کے کی، اور وہ پھر اسمبلی میں مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی۔ مفتی صاحب اپنی کارروائی ویسے بھی سناتے تھے۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی پیغمبر گالیاں نہیں نکالا کرتا۔ اس سے پہلے یہ بات کہ مرزا ناصر آیا تھا غالباً 9 دن، اور 3 دن لاہوری مرزا ہی آیا تھا۔ تو مرزا ناصر نے سے حضرت مفتی صاحب پہلے سوال کرتے تھے، تو ایک سوال یہ کیا، تو اس نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، گالیاں نکالتے۔ کہنے مفتی صاحب نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتے، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو نہیں مانتے وہ کنجریوں کی اولاد ہیں، ہم اولاد البقایا۔ اس نے کہا کہ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ تو ترجمہ ہے۔ انہوں نے کہا ترجمہ رب نے شائع کیا ہے۔ انہوں نے کہا پھر اولاد البقایا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے کہا اولاد البقایا کا ترجمہ ہے باغیوں کی اولاد ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ پھر قرآن میں آتا ہے حضرت مریم نے کہا ولم اکو بغیہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اب اس کا ترجمہ نہ کرے، کیونکہ ترجمہ کرتا ہے تو پھنستا ہے۔ اور اس نے کہا یہی کہ یہ مجھ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، میں ان کے دباؤ میں نہیں آؤں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، یہ بات کہہ کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ میرے عزیز، آپ کو معلوم ہونا چاہیے صفات نبوت، صفات نبوت میں ایک مستقل طور پر صفت ہے۔ اس موضوع پر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شرائط نبوت کے نام سے ہے۔ ویسے اس کا نام اگر اوصاف نبوت ہو تو بڑی اچھی بات ہے، اوصاف نبوت، شرائط نبوت۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے نا کبھی گالیاں نہیں نکالتا، پیغمبر کبھی بدزبانی نہیں کرتا۔ خیر یہ بات میں نے کہی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ علماء نے مختلف پہلوؤں سے خدمت کی۔ ایک پھر میدان آ جاتا ہے، ایک بات آتی ہے میدان کی، اس میں پھر مدرس احرار آئی، اس میں پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری کی للکار آئی، اس میں پھر حضرت سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات آئیں، اور ایسے طریقے سے آئیں کہ پھر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ پاکستان بنتا ہے، پہلا وزیر خارجہ قادیانی ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے، احرار نے ان کو بہت ان کو کہا کہ بھئی تم پیچھے ہٹو، نہ ہوا تو مجبوراً سن 53 کے اندر تحریک چلی۔ 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ میں نے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ ان شہداء کا جواب قیامت کے دن میں عطا اللہ دوں گا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سارے ملک میں دہشت پھیل گئی۔ سن 74 کے اندر پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کی دراصل اساس اور بنیاد سن 53 کی تحریک تھی۔ یہ مجلس احرار کی نے جو اس وقت قربانی دی، اللہ نے اس کا ثمرہ پھر بعد میں ظاہر کیا۔ میرے بھائیوں، آپ کو جس طریقے سے دلائل معلوم ہونے چاہیے، دلائل اتنے زیادہ نہیں ہوتے، آپ کو رفتار کار معلوم ہونی چاہیے۔ اصل تو یہ ہے کہ شروع سے رفتار کار معلوم ہو کہ صحابہ نے ختم نبوت کے بارے میں کیسے قربانیاں دی جنگ یمامہ میں، اور صحابہ کتنے زبردست حساس تھے اس معاملے میں، پھر سلف صالحین نے کس طریقے سے کیا، پھر انگریز نے کیسے کیا۔ میں شاہ جی
ایک بات سوچتا تھا، میرا یہ دماغ عجیب ہے، کئی دفعہ کئی باتیں سوچتا ہوں نا تو کچھ عرصے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی ہو جاتی ہے۔ میرے دل میں قادیانیت کی جو نفرت تھی، میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اس نفرت کا اظہار کروں۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے عقیدۃ الاسلام کا مقدمہ لکھا تو اس میں ایک بات لکھی کہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے جتنے فتنے پیدا کیے ہیں ان فتنوں میں سب سے بدترین فتنہ برطانیہ کا ہے، اور برطانیہ کے فتنوں میں جو سب سے بدترین فتنہ ہے وہ قادیانیت کا۔ میں نے کہا بس یہ سب سے بہترین بات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے مختلف موقعوں پر کس طریقے جانی قربانیاں دیں، مالی قربانیاں دیں، اس کے ساتھ ساتھ علمی طور پر اس مسئلے کو مدلل کیا، مناظرہ ہوا تو وہاں پر ہمارے حضرات اکابر سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کبھی عدالت کی ضرورت پڑی تو عدالت کے طور پر بھی وہ آئے سامنے۔ یہاں پر اس وقت جو قادیانیت کے خلاف کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ مجلس احرار بھی کر رہی ہے، دوسرے حضرات مجلس ختم نبوت بھی کر رہی ہے، شاہ جی اس کو آپ کو انشاءاللہ اس سے اور آگاہ کریں گے۔ لیکن اخبارات کے حوالے سے جو میں جانتا ہوں اور مجھے ذرا طبی طور پر اس کے متعلق احساس ہوتا ہے کہ کاش اس محاذ پر بھی کوئی کام ہوتا، وہ یہ ہے کہ قادیانی انٹرنیشنل سطح پر جو کام کرتے ہیں جنیوا کنونشن کے حوالے سے ہر جگہ جاتے ہیں کہ بھائی ہم مظلوم ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں پر بھی اگر کوئی کام ہوتا تو بہت اچھا تھا۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے وہاں پر کام کرنے والوں کو کہ وہ وہاں پر بھی کام کریں۔ میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ میں آخر میں 5-10 منٹ دوں گا، اگر کسی ساتھی کو میری کسی بات پر کوئی اشکال ہو یا کوئی نئی بات پوچھنا چاہے تو بلا تکلف کھڑے ہو کر پوچھیں، کہے کہ جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی یا میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ 2 منٹ کی مہلت ہے۔ ہاں جی، اسلام کا یہ جو پرچم ہے اس کے رنگ متعلق لال رنگ کیوں ہے؟ آپ ذرا تھوڑی سی ترجمانی کریں گے کیا کریں؟ پرچم کے متعلق پوچھ رہا ہے ہمارے کہ اس میں سرخ رنگ کیوں ہے؟ یہ شاہ صاحب جواب دیں، یہ ان کا جواب، یہ ان سے سوال کریں، میں نے جو بھی باتیں کی ہیں۔ ہاں جی، آپ کے موضوع تھے، ایک تھا عظمت رسالت اور اس میں یہ شکر رسالت بھی تھا، تو شکر رسالت کیا ہے؟ کیا جی کیا کریں؟ شکر رسالت کے پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ ہاں، شکریہ یہ ہے کہ نبی کریم ہم جس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں ذاتی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا، ہمیں چاہیے کہ ہم دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری بھی کریں کہ حضور کی برکت سے ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ اگر حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہ لاتے پتہ نہیں ہم سکھ ہوتے، ہندو ہوتے، پتہ نہیں کیا بلا ہوتے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت اقدس بریلوی، کہ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ظاہری اور باطنی یہ سب کی سب فضل اللہ کا ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بات سمجھے؟ جب آدمی یہ حضور علیہ السلام کے احسانات کو سوچتا ہے تو پھر وہ محبت اجاگر ہوتی ہے، پھر آدمی کی حضور کے ساتھ عقلی محبت بھی بڑھتی ہے اور طبعی محبت بھی بڑھتی ہے۔ اور یہاں پر اس کے ساتھ پھر میں وہی بات کہوں گا جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب تک آپ کسی کی خصائص کی طرف توجہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے دل میں اس کی عظمت نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام کی خصائص کو آپ پڑھیں، کتابوں میں پڑھیں، آپ کی ہر چیز نرالی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کئی لوگ انما انا بشر مثلکم، بے شک بشر ہیں بے ایمانہ کہ آپ اولاد آدم میں آئے ہیں، لیکن دوسری حدیث بھی تو دیکھو نا، لست کاحدکم ایکم مثلی، حضور کی ہر چیز نرالی۔ میں سوؤں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، رسول اللہ سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، رحمت عالم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ ہم طلباء کو پڑھایا کرتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، اللہ نے حضور علیہ السلام کو ایسا معجزہ کیوں نہیں دے دیا؟ تو میں کہا کرتا ہوں اللہ نے حضور کی ساری زندگی معجزہ بنا دی، جہاں پر جس چیز کی ضرورت پیش آئی اللہ نے پوری کی۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی نہیں ہے، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابلنا شروع ہو گئے۔ یہ میں نے ایک بات بتائی ہے، تو اس طریقے سے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، سمجھے نہیں بات؟ حضور کی خصوصیات کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، اور اس سلسلے میں دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ سیرت نبویہ کا مختلف حوالوں سے مطالعہ ہوتا ہے، ایک ہے معلوماتی متحوالہ کہ فلاں سن میں یہ ہوا، حضور نے فلاں کو یہ فرمایا، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سنین کا آج کل مولویوں میں ذوق نہیں ہے کہ کون سی بات کون سے سن میں ہوئی۔ ہم اس سلسلے میں کہتے ہیں عہد نبوت کے ماہ و سال کتاب ہے حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی کی، جس کا ترجمہ مولانا یوسف لدھیانوی نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مثلا سن 1 نبوی میں یہ، 2 میں یہ، 3 میں یہ، 4 میں یہ، اسی طریقے سے 1 ہجری میں یہ، 2 ہجری میں، اس سے سنین کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ مولوی کی غفلت ہوتی ہے، سنین کا پتہ نہیں لگتا، آلام کا پتہ نہیں لگتا۔ آلام کا پتہ کرنا ہو، اسد الغابہ کتاب ہے 8 جلدوں میں، 6000 صحابہ کے واقعات ابن جریر طبری نے ذکر کر دیے ہیں۔ عبداللہ نام کے 250 صحابہ یاد بتا دی۔ یہ بات میں یہ ذرا میں پہلے یہ بات مکمل کر، بات سمجھ آئی نا؟ یہ تیسرا مقامات کا کو یاد رکھا کریں کہ کون سی بات کہاں پر ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں اپنے طور پر ختم نبوت کے حوالے سے، دوسرے حوالوں سے ہمیں پتہ ہو۔ بات سنیں، ایک ہوتا ہے، 2 باتیں آپ یاد رکھیں۔ اور بھی آ رہے ہیں چیزیں، اس کو مکمل کریں۔ بھائی بات یہ ہے کہ تصوف کے اندر یا دوسری ایک ہوتی ہے احداث فی الدین، ایک ہے احداث للدین۔ احداث فی الدین کا معنی ہوتا ہے غیر دین کو دین میں داخل کرنا، یہ بدعت ہے۔ احداث للدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین پر چلنے کے لیے کوئی جائز طریقہ استعمال کرنا، اس کو سمجھنا للدین۔ یہ جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ فرض واجب سنت اس کو نہیں کہتے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے ذکر کی طرف متوجہ ہونے کا، غفلت کو ختم کرنے کا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ جب اکٹھے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ کے ذکر کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا اثر اس کے اوپر پڑا تو ذرا اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی اور کوئی حیثیت نہیں، فرض واجب سنت نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز کو نہیں ملانا چاہیے۔ جب میں خود ذاتی طور پر جب ذکر کرتا ہوں تو صاف یہ کہتا ہوں کہ بھئی آواز مثلا لا الہ، ہر کوئی اپنا اپنا ذکر کرے، ہر کوئی اپنا اپنا ذکر کرے۔ آپ سمجھتے ہیں علماء حق کی جد و جہد موجودہ زمانے میں اسلام اور اہل کافی ہے، اسے مزید بتانے کی ضرورت ہے؟ بھئی آپ خود سمجھتے ہیں، اللہ پاک نے جتنے وسائل دیے ہیں علماء کو، اس حوالے سے الحمدللہ علماء بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن ضرورت پھر بھی ہے۔ باطل بہت آگے چلا گیا ہے۔ میں صرف اس وقت قادیانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ قادیانی انٹرنیٹ پر کس طرح چھایا ہوا ہے وہ حضرت شاہ صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں۔ قادیانیت کے اندر یہ جو جنیوا کنونشن کے حوالے سے ان کی قرارداد ہے، وہ کس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر جو ہے نا مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، یہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت ضرورت ہے، میں اپنے طلباء کو ایک بات کہتا ہوں، شاہ جی اب ہمارے وہ نا خیر المدارس کا بھی دوسرا میرا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، میں نے کہا علماء کرام آپ کو اپنے فضائل یاد ہیں، اپنے فرائض بھی سمجھیں۔ قوم ہم کو پیسہ دیتی ہے، میں نے اپنے فضلاء کو آخری رات کہا جب صبح کے انہوں نے رخصت ہونا چاہا، میں نے کہا تم میں سے ایک طالب علم پر کم از کم قوم نے 10 لاکھ خرچ کیا، تم بتاؤ کہ تم نے قوم کو کیا دیا؟ صرف یہی کہ تمہیں معاش کا فکر ہے اور شادی کا فکر ہے، نامناسب بات ہے، صاف بات ہے۔ بہت پہلوؤں پر خدمت دین کی ضرورت ہے اس وقت، ایک پہلو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جج محمد صادق نے نہیں کیا تھا، محمد عدالت میں جو سب سے پہلا ہوا جج محمد اکبر نے کیا تھا۔ یہ محمد صادق تو اس وقت یہ بہاولپور کا
नवाब था, नवाब साहब थे। तो क्या बुनियाद बनी थी अदालत में जाने की? अदालत में जाने की बुनियाद मैंने पहले अर्ज़ की थी। अहमदपुर शर्किया में एक मई साहिबा थी, ऐशा बीबी, उसका निकाह हो गया था एक किससे, वो क्या उससे, कादियानी से। मई थी कोई ईमान वाली, वो मस्जिद के इमाम के पास गई कि यूँ मसला है। इमाम ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, हम जज उधर जाते हैं, अदालत में जाते हैं। अदालत ने थोड़ा से मुकदमा सुन के उसको कर दिया, मुंतकिल कर दिया बहावलपुर में थे मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब घोटवी। उनका बहरहाल ये किरदार है कि उन्होंने इसके अंदर बड़ी हिम्मत दिखाई और उन्होंने अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को लिखा और फिर उसकी फिर गूंज पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गई। बड़े बड़े उलमा आए और इसके ऊपर फिर बहसें हुई। फिर उन्होंने जज मोहम्मद अकबर को तब्दील भी करवा दिया था बहावल नगर, लेकिन कानून ये था कि जो समाअत करेगा फैसला वही लिखेगा। चुनांचे फिर जज मोहम्मद अकबर ने फैसला लिखा। मेरे जी 35 में हुआ। हाँ 35 में, तो अब ये 34-35 में सन जो है ना जी, ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो हुई कादियान में वो 34 में हुई, ये 35 में हुआ। तो ये इस मुबारक दौर के अंदर एक ख़त्म नबूवत की गूंज हो गई थी। अज़ान का वक्त भी करीब है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा सुना गया है अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आप लोग इस मसले में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त को कीमती बनाने की कोशिश करें और संजीदगी के साथ वक्त गुजारें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।